جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ صحیح دے اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا
محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات محترم، جس مقام عشاء کو میں نے آپ احباب کے سامنے تلاوت کیا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پررحمت کتاب کا 15واں پارہ ہے. سورت کا نام سورۃ الکہف ہے. سورت کا پہلا رکوع اور پارے کا 13واں رکوع ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ میری اللہ رب العالمین کی اولاد نہیں. جو لوگ اپنے منہوں سے بات نکالتے ہیں وہ جھوٹ بولتے ہیں. حضرات محترم، یہ 4 دن کے بعد ایک دن آنے والا ہے، 25 دسمبر. یہ وہ دن ہے جس دن کو عیسائی اپنی عید کا دن کہتے ہیں. اس دن کو کرسمس ڈے کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے. ان کے عقائد، ان کے عقیدے کے مطابق 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے.
ان کے عقائد کے مطابق معاذ اللہ ثم معاذ اللہ 25 دسمبر کو اللہ تعالیٰ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ اس دن لوگ عیسائی کارڈ تقسیم کرتے ہیں اور مسلمان بھی بڑی ہی خوشی سے اس کارڈ کو قبول کرتا ہے۔ اس دن کو درختوں کو لائٹوں سے روشنیوں سے سجایا جاتا ہے۔ اس دن کو عیسائی نئے کپڑے پہنتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں۔ حضرات محترم، اب ہم نے دیکھنا ہے کیا اسلام ہمیں یہ اجازت دیتا ہے کہ ہم ان کو مبارکباد دیں، ان کی خوشیوں میں ہم شامل ہوں۔ حضرات محترم، اسلام ہمیں قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ ہم ان کی خوشیوں میں شامل ہوں، ان کو مبارکباد جو ہے وہ پیش کریں۔ اب قرآن ہمیں کیا حکم دیتا ہے؟ جو میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، تو کائنات کا رب کہتا ہے مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ۔ فرمایا ان کے باپ دادا کو بھی اس کا علم نہیں اور نہ ہی ان کے پاس کچھ علم ہے۔ بہت باری بات ہے جو اس کے منہ سے نکلتی ہے، إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً ہی 25 دسمبر کو ہی پیدا ہوئے ہیں؟ اور اس بات کا تذکرہ قرآن کریم میں ان کی پیدائش کا تذکرہ موجود ہے۔ سورۃ المریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا، کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہوئی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور اس کو لے کر دور دراز مقام پر چلی گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا۔ اور پھر جب اس کو وہ درد شروع ہوا جس میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے، تو اللہ نے حکم دیا کھجور کے تنے کی طرف لے جا، وہ کھجور کے درخت کی طرف لے جا، تو کہنے لگی کاش کہ میں اس سے قبل مر جاتی، میں بولی بصری ہو جاتی۔ فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا، اعلان کیا، فرشتے نے پکارا، فرمایا اللہ نے تیرے نیچے سے چشمے کو جاری کر دیا ہے، غم نہ کر۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، درخت کو ہلا اور پاکیزہ کھجوریں کھا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تجھ پر پاکیزہ کھجوریں جو ہیں وہ گریں گی۔ اب قرآن کریم کی یہ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ کھجوروں کا تذکرہ ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو فلسطین میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، کیا وہ کون سا موسم ہے جس میں کھجوریں پکتی ہیں؟ مؤخرین لکھتے ہیں جون جولائی کا موسم ہے جس موسم میں فلسطین میں کھجوریں لگتی ہیں اور کھجوروں کو کاٹا جاتا ہے۔ اب قرآن کریم کی آیت یہ کہہ رہی ہے، اللہ کا کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ جس موسم میں کھجوروں کو اتارا جاتا ہے اس موسم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔
تو اس سے پتہ چلتا ہے 25 دسمبر کا دن یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن نہیں ہے. اور پھر اس دن جو گستاخیاں کی جاتی ہیں بتانا مقصود صرف مسلمانوں کو ہے کہ جو بڑی خوشی کے ساتھ ان کے ساتھ جاتے ہیں ان کو ان کو مبارکباد بھی دیتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ کیک بھی کاٹتے ہیں, کیک کو کھاتے بھی ہیں. کئی ایسے گھرانے بھی دیکھے ہیں ان کے گھر میں کرسمس ڈے کا کیک بھی آتا ہے, وہ کھاتے ہیں. کئی ایسے گھرانوں کو بھی دیکھا گیا کہتے ہیں آتا ہے لیکن ہم کھاتے نہیں ہیں. حضرات محترم, اب دیکھیں جو اس دن گستاخیاں کی جاتی ہیں, اسی دن یہ جرمنی سے ایجاد شدہ یہ واقعہ ہے جس پر آج عیسائی عمل کر رہے ہیں. 25 دسمبر کے دن ایک عورت کو تیار کیا جاتا ہے, معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ بنایا جاتا ہے. ایک آدمی انسانی شکل میں آتا ہے, انسانی شکل اختیار کرتا ہے کہ میں جبریل ہوں, وہ آ کر خوشی دیتا ہے بچے کی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجی مریم سلام اللہ علیہا, جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوگوں اس وقت کی فضیلت والی عورتیں دیکھنی ہیں تو سب سے زیادہ فضیلت والی عورت حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہے. ان کے بارے میں یہ کیا کرتی ہیں, پھر ان کو بھی ایک لڑکی کو سجایا جاتا ہے, مرد کو سجایا جاتا ہے, تنہائی میں درخت بنایا جاتا ہے, اس درخت کے نیچے وہ لڑکی بیٹھتی ہے اور کہتے کیا ہیں یہ حضرت مریم سلام اللہ علیہ ہے. اور پھر اس درخت کی جو جڑیں ہیں وہ کاٹتے ہیں, درخت کو گھر میں لگایا جاتا ہے اور اس کو سامنے رکھا جاتا ہے. کہتے ہیں یہ وہ درخت ہے جہاں سے کھجوریں جو ہیں وہ اتاری گئی تھی. معاذ اللہ اتنی بڑی گستاخی. اب ہم نے دیکھنا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, اللہ کا قرآن اس کے بارے میں کیا کہتا ہے. سورۃ المریم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. کیا کہتے ہیں لوگ کہ رب رحمان کی اولاد ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا, یہ جو تم نے بات کی ہے یہ بہت بڑی بات تم نے کر دی ہے. کتنی بڑی بات ہے, تَقَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْ, قریب ہے اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائیں. وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ, زمین جو ہے یہ شق ہو جائے. اللہ کہتا ہے وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا, اور پہاڑ جو ہیں وہ ڈھہ کر اس کی وجہ سے گر پڑے. أَن دَعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا, کہ ان کا اللہ رحمان کی اولاد ہے. فرمایا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا, یاد رکھو رب رحمان کی اولاد نہیں. دوسرا مقام اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. کہہ دیجئے اللہ ایک ہے, اللہ بے نیاز ہے, نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ وہ خود جنا گیا ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, اور اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. ہم مسلمان کہاں جا رہے ہیں, ہم ان کی مشابہت اختیار کر رہے ہیں. یاد رکھیے آج ہم دنیا میں ان کی مشابہت اختیار کریں گے, ان کی خوشیوں میں شامل ہوں گے, کل قیامت کا دن ہوگا یہ نہ سمجھنا ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اٹھائے جائیں گے, نہ کل قیامت کا دن ہوگا ان کفار کے ساتھ ہی اٹھایا جائے گا. میں نہیں کہتا, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو انہی میں سے اٹھائے گا. یہ مشابہت نہیں تو کیا ہے, ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں, ان کی خوشیوں میں شامل ہوتے ہیں, ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. قطعاً اس طرح کا تعاون جو ہے وہ جائز نہیں ہے.
اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا جہاں پر جو ہے اللہ کی گستاخی کی جائے، اللہ کی اولاد جو ہے وہ بنائی جائے۔ اسلام اس سے منع کرتا ہے، اسلام روکتا ہے۔ اس لیے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو غیر الشیبہ، اپنے بالوں کو رنگا کرو، کیونکہ اس کی وجہ سے یہودیوں کی مخالفت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ ان کی مخالفت اختیار کرنے کا حکم دیا۔ ہاں، بالوں کی سفیدی پر بھی کائنات کے رب کو بڑا جو ہے وہ حیا آتا ہے، اس کا الگ مقام ہے، اس کا الگ جو ہے وہ حدیث میں تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہاں تک کہتا ہے ان ظالموں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آج ہم کہتے ہیں یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے پیارے ہیں، ہمارے محبوب ہیں، ہمارا بچپن ان کے ساتھ گزرا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگو مومنوں کے علاوہ کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نمازیں 5 پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نمازوں میں اللہ ان کا راستہ نہ دکھانا جن پر تیرا غضب ہے، جو لوگ گمراہ ہو چکے ہیں۔ اور جو گمراہ ہوئے ہیں وہ کون ہیں؟ وہ عیسائی تو ہیں، لیکن پھر ہم ان کے ساتھ ہم بیٹھنا اٹھنا، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ بار بار ہمیں منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روکتا ہے، اور پھر ان کو پروٹوکول بھی دیا جاتا ہے۔ حدیث میں کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ لا تبدل یہود والنصارى بالسلام، یہودیوں عیسائیوں کے ساتھ سلام سے ابتدا نہ کرو۔ فرمایا وَإِذَا لَقِيتُمْ أَحَدُهُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاسْتَرُّوهُمْ إِلَىٰ أَضْيَقِهِ، جب تمہیں رستے میں کہیں مل جائے ان کو مجبور کر دو تنگی کی طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی ان کا زمانہ ہے، صحابی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں امیر المؤمنین میرا کاتب ہے وہ عیسائی ہے، میں نے اس کو لکھنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یہ کام تو نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تجھے مارے، تم نے کیا یہ کام کر دیا ہے؟ کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں پڑھا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، کیوں کہ ان کا بعض کا دوست ہے، تم ان کو اپنا دوست نہ بناؤ، تم اس کو دوست بنا رہے ہو۔ سیدنا ابو موسیٰ شیر کہنے لگے مجھے ان کے دین سے کیا ہے، مجھے اس کے اسلام سے کیا ہے، میں تو بس اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے ابو موسیٰ شری، کیا تو نے اللہ کا قرآن نہیں کہا پڑھا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کر دیا ہے، تو ان کو تکریم دینا چاہتا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہم سے دور کر دیا ہے، تو ان کو اپنے قریب لانا چاہتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابی نے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ذلیل کر دیا ہے، تو ان کو عزت دینا چاہتا ہے؟ تو سامعین محترم، انسان یہ نہ سمجھے یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے قطعاً دوست نہیں ہو سکتے، یہ ہمارے دشمن ہیں، ہماری جڑوں کو کاٹنے والے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ ماننے والے لوگ ہیں۔ ہم قطعاً ان کو دوست نہیں بنا سکتے، ہم قطعاً ان کی خوشیوں میں جو ہے وہ شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں گے کئی بڑے بڑے علماء بھی جو ہیں 25 دسمبر کے دن ان کے ساتھ جا کر کیک بھی کاٹیں گے۔ کیا انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، اللہ کی کتاب نہیں پڑھی کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری اولاد نہیں ہے؟ ہم مبارکباد دیتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اللہ کی اولاد ہیں۔ آج دنیا میں تو ان کو راضی کر لیں گے، کل جب قیامت کا دن ہوگا اللہ کے دربار میں کیا جواب دیں گے؟
علم بھی تھا تمہارے پاس، اس علم کے باوجود تم ان کو راضی کرنے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے تم ان کو راضی کرتے رہے، اسلام کو نقصان پہنچاتے رہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اہل ایمان کی صفات کا تذکرہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما۔ یہ جو اہل ایمان ہے نا، ان کی صفات ہیں کہ یہ کبھی جہاں پر جھوٹ بولا جاتا ہے وہاں پر حاضر نہیں ہوتے، اور جہاں پر بری باتیں کہی جاتی ہیں، لغو باتیں کہی جاتی ہیں، یہ عزت کے ساتھ اللہ کہتا ہے وہاں سے گزر جاتی ہیں۔ کون ہے یہ ایمان والے؟ تو اگر ہم وہاں پر شریک ہوں گے، ہم شامل ہوں گے، تو سامعین محترم پھر ہم ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ہم ان اپنے اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ سے مدینہ گئے نا، تو مدینے میں لوگ سال میں 2 مرتبہ تہوار منایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک تہوار ہے، منایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی یہ ہمارا زمانہ جاہلیت میں خوشی کا دن ہے، ہم اس کو منایا کرتے تھے، اس لیے ہم سال میں 2 مرتبہ یہ تہوار مناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں 2 خوشیوں کے دن دے ہیں، وہی 2 دن تمہارے لیے کافی ہیں، اس کے علاوہ کوئی دن نہیں ہے۔ وہ کون سے 2 دن ہیں؟ آپ نے فرمایا ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے، ایک عید الفطر کا دن ہے۔ نبی علیہ السلام نے رہنمائی فرما دی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ لوگوں نہ تم تعاون کرو گناہ پر، اور نہ ہی ظلم پر کسی کا تعاون کرو، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سخت جو ہے وہ سزا دینے والا ہے۔ اب قرآن کریم میں اس آیت میں منع کر دیا گیا ہے کہ گناہ پر کسی کا تعاون نہیں کرنا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت میں زمانے میں کہا کرتے تھے لوگوں صلیب ان عیسائیوں کی عیدوں پر نہ جایا کرو، ان کی خوشیوں میں شامل نہ ہوا کرو۔ ان کی خوشیوں میں شامل ہونا در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب ہے، اللہ نے ان پر غضب کیا ہوا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرمایا کرتے تھے ان کی عیدوں میں، ان کی خوشیوں میں شامل ہونا گویا کہ اسی طرح ہے جس طرح صلیب کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ وقت کے امام، وقت کے محدث، وہ کہا کرتے تھے لوگوں اگر کسی کی بیوی بھی عیسائی ہے نا، جب یہ دن آ جائے اپنی بیوی کو جانے نہ دے، کیوں کہ اس پر وہ گناہ پر تعاون کر رہا ہے، اللہ کے دربار میں وہ شخص بھی مجرم ہو جائے گا۔ تو سامعین محترم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور انبیاء کرام کی یہی تو دعوت رہی ہے، انبیاء کرام کا یہی تو پیغام رہا ہے۔ اور خود اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے سن لیں، انہوں نے کیا کہا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ لوگوں میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں، یہ نہیں کہا میں اللہ کا بیٹا ہوں، کیا کہا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں انہوں نے ان باتوں کی تردید کی ہے، رد کیا ہے کہ لوگوں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ سورۃ ہود میں انبیاء کرام کا تذکرہ ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ پیغمبر نوح علیہ السلام اللہ نے قوم کی طرف مبعوث فرمایا، قوم کو دعوت دی، پیغام دیا، اس میں کیا کہا؟ اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آسمان زمین کا نظام چلانے والا کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ کا کوئی ثانی نہیں ہے، دوسرا اللہ کے ساتھ نہیں ہے۔ کہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اگر میرے ساتھ کوئی اور ہوتا
الہ تو آسمان زمین کا نظام درم برم ہو جاتا. وہ کیسے؟ ایک کہتا کہ یہ حکم ہے، دوسرا حکم دیتا. اس لیے آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کہتا میں اکیلا ہوں. قرآن کریم میں حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے. قوم کو کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہے میری قوم، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. وہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے ہی جھکو. اور اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. حضرت شعیب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کریم میں موجود ہے. جب جیل میں قیدیوں کو توحید کی دعوت دی، کہا کیا ایک خدا جو ہے وہ کافی ہے یا جدا جدا الہ جو ہے وہ کافی ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ توحید سے جو ہے وہ بری ہوئی ہے. اس توحید کی خاطر انبیاء کرام کو بڑی تکلیفیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اتارا، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. فرمایا میرے پیغمبر، آپ سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں، جتنے بھی رسول آئے ہیں، ان کی طرف میں اللہ نے یہی وحی کی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ کی میری ہی عبادت کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں بھی اپنے اصحاب کو یہی کہا ہے، اے میرے صحابہ، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. آپ پر اللہ نے قرآن اتارا ہے، فرمایا ہے اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. تو حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ 25 دسمبر کرسمس ڈے کے حوالے سے بتانے کا مقصد یہ ہے، ہم مسلمان جو ہیں ہم ان کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے، نہ ہم ان کا کیک کھا سکتے ہیں، نہ ان کے کیک میں ہم کاٹنے میں شریک ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی ہم مسلمان ان کو کہہ سکتے ہیں کرسمس ڈے مبارک ہو تمہیں. فلیکسیں لگی ہوں گی، بینرز لگے ہوئے ہوں گے، اوپر لکھا ہوا ہوگا ہم آپ عیسائیوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اعلیٰ حکام کو بھی دیکھیں گے، وہ شامل ہوں گے ان کی خوشیوں میں. یہ در حقیقت سراسر اللہ کے قرآن کی نافرمانی ہے اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے، ہمیں یہ بتایا ہے کہ ہم مسلمانوں کے 2 تہوار ہیں، 2 خوشیوں کے دن ہیں. وہ کون سے ہیں؟ ایک عید الاضحیٰ ہے، ایک عید الفطر ہے. اس لیے یہ جو 25 دسمبر کا دن ہے اس سے بچیے. جن کو نہیں بھی پتا ان کو بھی بتائیے کہ یہ دن جو ہے در حقیقت مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے کا دن ہے. اس لوگ دن سرے عام وہ کہتے ہیں اللہ کی اولاد ہے، لیکن ہم مسلمان کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی اولاد نہیں ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ خود جو ہے وہ جنا گیا ہے. اس اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو جو میں نے بیان کیا آپ احباب نے سنا، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.